السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، رواہ ابن عدی وضعفہ، وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من قولہ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 157 اور 158 دو حدیثیں پڑھی گئی۔ پہلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 57، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذن املک بالاذان، المؤذن املک بالاذان۔ املک یہ ایک لفظ ہے جو مشکل ہے۔ املک زیادہ مالک، املک افعل التفضیل کا صیغہ ہے، املک اے احق، املک اے احق زیادہ حقدار، زیادہ مالک ہونا۔ اذان منے اذان، المؤذن منے مؤذن، المؤذن املک بالاذان، مؤذن اذان کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے، یا اذان کا مالک ہے۔ اذان کا مالک کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد کا مؤذن ہے، اس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے جس کا جو کام ہے، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہی انجام دے گا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی آدمی آئے اور بغیر اجازت کے اذان دے دے، تو اس سے کیا ہوگی؟ بد نظمی ہوگی، اور یہ درست نہیں ہے کہ مسجد کا مؤذن موجود ہو اور وہ اذان کی تیاری میں ہو اور دوسرا آدمی آگے بڑھ کے اذان دے دے۔ اگر اسے اذان دینا ہے تو مؤذن سے اجازت لینا پڑے گا، مؤذن اجازت دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بغیر اجازت کی اذان نہیں دے سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ خلیجی ممالک میں دیکھتے ہوں گے، مسجد کا جو مؤذن ہے وہی اذان دے گا، باہر کا کوئی دوسرا آدمی اذان نہیں دے سکتا ہے۔ تو حدیث یہی ہے کہ المؤذن املک بالاذان، مؤذن یہ اذان کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ مالک ہے، زیادہ مستحق ہے، یعنی اذان وہی دے گا کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ والامام املک بالاقامہ، والامام املک بالاقامۃ، املک یہی ہے جو بھی گزرا ہے، زیادہ مستحق، حقدار، اقامت من اقامت، والامام املک بالاقامہ، اور امام اقامت کا مالک ہے، اقامت کا حق رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ امام ہی اقامت کہے گا؟ یہ مطلب ہے نہیں، اقامت تو مؤذن ہی کہے گا، یا اس کے علاوہ دوسرا بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔
اور امام بھی اگر چاہے تو اقامت کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جو مفہوم ہے کہ والامام املک بالاقامہ، امام اقامت کا زیادہ مستحق ہے کہ امام جب آئے گا، حاضر ہوگا، تبھی اقامت شروع ہوگی، تبھی اقامت کہی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں موجود ہے یا لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی دوسرا آ کر کے امامت کرنا شروع کر دے اور اقامت کہنا شروع کر دیں، یا اقامت کہہ دیں اور پھر بیٹھ کے انتظار کریں، تو یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور بسا اوقات کبھی عشاء کی نماز میں زیادہ تاخیر ہو جاتی تھی تو وہ انتظار کرتے کرتے سر جھکا لیتے تھے، مطلب اونگ میں آ جاتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو کوئی اقامت کہہ کر کے انتظار نہیں کرتا تھا۔ اقامت کب کہی جائے گی، اس کی شروعات کب ہوگی، جب ہم دیکھ لیں کہ امام آ رہا ہے یا مسجد میں امام موجود ہے۔ جب امام موجود ہے، مسجد کا امام موجود ہے، تب اقامت کہی جائے گی۔ یہ معنی حدیث کا ہے۔ مؤذن کا کام وقت پر اذان دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اقامت کا جو معاملہ ہے، اقامت کا جماعت کھڑی کرنے کا جو کام ہے، فریضہ ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ مؤذن کی ذمہ داری اذان دینا ہے، اور امام کی ذمہ داری ہے نماز قائم کرنا ہے، جماعت کھڑی کرنا ہے، امامت کرنا ہے۔ یہی حدیث میں کہا گیا کہ والامام املک بالاقامہ، کہ امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جب وہ حاضر ہوگا، جب وہ موجود ہوگا یا اس کو آتے دیکھ لیا جائے گا، تب اقامت شروع کی جائے گی۔ رواہ ابن عدی وضعفہ، اس حدیث کو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وضعفہ، اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، البتہ معنی کیا ہے، درست ہے، اس پر عمل ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص اسلوب یہ ہے، خاص طریقہ یہ ہے اپنی اس کتاب میں کہ وہ باب کے اخیر میں بعض ضعیف روایتوں کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے سند کے لحاظ سے، البتہ حدیث کا معنی و مفہوم درست ہے کہ اذان مؤذن دے گا اور جماعت کھڑی ہوگی امام کے حکم سے، امام کے مشورے سے، امام کے آنے سے۔ وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من قولی، اور بیہقی کی سند میں یہی روایت ہے، وللبیہقی ہے نحوہ، اور بیہقی میں بھی اسی طرح ہے، نحو مانے اسی طرح، لیکن وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ جو راوی ہیں وہ کون ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہاں پر روایت سند کے اعتبار سے محققین نے، ماہرین نے ضعیف کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ ابن عدی رحمہ اللہ نے بھی، جو ائمہ جرح و تعدیل کے نامور امام تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو کیا، ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کہنے کی جو وجہ ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں شریق قاضی اس روایت کو بیان کرنے میں تنہا ہے، جس کی بنیاد پر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دے دیا، اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا ہے۔ بہرحال حدیث کا مفہوم اور معنی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ مؤذن اذان دے گا، وہ اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، مؤذن کے علاوہ کوئی دوسرا اذان نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس کو اذان دینا ہے تو وہ مؤذن سے اجازت طلب کرے، اگر وہ مؤذن اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو کوئی دوسرا اذان نہیں دے سکتا ہے۔
کیونکہ اسے اذان کے وقت کا محافظ بنایا گیا ہے، اذان کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اور امام جو ہے اس کا کام ہے نماز قائم کرنا، جماعت کھڑی کرنا، امامت کرنا۔ اگر وہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیں، اپنے امام کا انتظار کر لیں۔ حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن عمل اس پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور پڑھی گئی تھی، حدیث نمبر 158۔ دیکھیے ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے 157 کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذن املک بالاذان، مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا اذان نہیں دے گا۔ والامام املک بالاقامہ، اور امام اقامت کا زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ یعنی امام جب حاضر ہوگا، امام موجود ہوگا، تبھی اقامت کہی جائے گی۔ اقامت کی شروعات کب ہوگی؟ جب امام حاضر ہوگا۔ امام نہیں ہے، تکبیر نہیں کہی جائے گی، اقامت شروع نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر امام آ رہا ہے، مقتدیوں نے دیکھ لیا ہے، تو پھر اقامت کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا جہاں نماز پڑھاتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا تبھی وہ مؤذن یا کوئی دوسرا اقامت کہے گا، ایسا نہیں۔ مسجد کے اندر اگر امام موجود ہے، اب وہ چاہے کسی سے کچھ بات کر رہا ہے، یا پھر دعا کر رہا ہے، یا کسی اور کام میں ہے، اگر مسجد میں امام موجود ہے تو اقامت شروع کر سکتے ہیں، اقامت کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب تک امام مصلی پہ پہنچے گا نہیں، کھڑا نہیں ہو جائے گا، تب تک مؤذن اقامت نہیں کہہ سکتا، ایسا نہیں۔ مسجد میں امام کا ہونا، مسجد میں امام کا پہنچ جانا، یہ اقامت کہنے کا وقت ہو گیا۔ امام کو دیکھ لیے، امام حاضر ہو گیا، امام آ رہا ہے، مسجد سے قریب ہے، مسجد میں حاضر ہو چکا ہے، اقامت کہہ سکتے ہیں۔ جی، اب آئیے حدیث نمبر 158 کی طرف۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ چونکہ دونوں حدیثیں چھوٹی چھوٹی تھی، اس لیے اس کو ایک کلپ میں، ایک درس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا يرد، رد نہیں کیا جاتا ہے، لا يرد لوٹایا نہیں جاتا ہے، رد نہیں کیا جاتا ہے۔ رد یرد باب نصرہ سے، لا يرد مجہول کا صیغہ ہے، لوٹایا نہیں جاتا ہے، لا يرد رد نہیں کیا جاتا ہے، لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی ہے، لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دعا رد نہیں کی جاتی مطلب کیا ہے؟ یعنی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کب؟ بین الاذان والاقامہ، بین مانے درمیان، اذان مانے اذان، اور اقامت مانے اقامت، دونوں معروف ہے، سب جانتے ہیں اذان کس کو کہتے ہیں، اقامت کس کو کہتے ہیں۔ بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اذان ختم ہو گئی تو وہاں دعا کر لے، جیسے اذان مکمل ہوئی تو درود شریف پڑھیں، اور وضو اذان کے بعد کی دعا کریں، پھر اپنے لیے بھی دعا کر لیں۔ تو یہاں سے دعا کی قبولیت کی گھڑی شروع ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کب کریں سوال ہے،
دعا کب کریں؟ دعا کی قبولیت کی جو گھڑی ہے اذان کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اقامت سے قبل تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو چاہیں تو دعا اذان کے فوراً بعد کر لیں، دعا کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد مکمل، درود شریف کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس کو پڑھیں، اور اذان کے بعد کی دعا کے بعد اپنے لیے دعا کر لیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور دوسرا جو ہے کہ ہم دعا کریں نماز میں یا نماز کے بعد، سنت پڑھیں، کیونکہ ہر اذان کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کچھ سنن رواتب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اور کچھ غیر مؤکدہ ہیں، تو بہرحال 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز میں دعا کریں یا نماز کے بعد دعا کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب یہ دعا کریں گے تو مطلب ہے کہ مسجد میں جلدی آئیں گے۔ اچھا ایک بات اور یہ یہاں پہ یاد رہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے حدیث میں کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ جو مسجد میں آئے اذان اور اقامت سنے تو ہی دعا کرے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ گھر میں جو مریض ہے یا خواتین ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں جو عذر شرعی کی بنیاد پر گھروں میں رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو اذان اور جماعت کا جو وقت ہے، اس اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، وہ سب کے لیے ہے، اور اس گھڑی سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس موقع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ایسے مبارک وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اللہ اکبر۔ ہماری زندگی میں ہزاروں پرابلمس، پریشانیاں، بیماریاں، دقتیں، مجبوریاں، ہم شکوہ شکایت لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اور تضرع اور خاکساری اور تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری زندگیوں کو سنوار دے گا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دعا سے حل نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بشرطی کہ ہم دعا کریں دعا کے طریقے سے، دعا کے مکمل آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو آدمی بار بار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ جب بار بار آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بار بار کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ طلب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہمارا مسئلہ نہیں ہے جو دعا سے حل نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، بہت قیمتی بات ہے۔ کوئی ایسا ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں جو دعا سے حل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں نصیحت فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، اور احادیث میں بھی بہت سارے مواقع بتلائے گئے ہیں کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور ایسے ہی ہر نماز اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، موسم حج ہے، مکہ کی مسجد حرام اور صفا مروہ اور طواف کرتے وقت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواقع میں ان جگہوں پہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو الغرض بہت سارے مواسم اور بہت سارے مواقع ہیں، جگہیں ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کھولتا ہے، لیکن بندے کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ نہ سکے، بندے کی یہ بدبختی ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے
ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مانگیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے. لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان، جو ہمارے یہاں تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس بیچ میں ہمیں ہر طرح کی مصروفیات سے الگ ہو کر کے مسجد کا رخ کرنا چاہیے اور نماز اور ذکر اور عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اب اس بیچ میں دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے کہ لوگ لیٹ مسجد میں آتے ہیں. 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، لیٹ آتے ہیں. اقامت کہی جا رہی مسجد میں نہیں موجود ہے تو کہاں سے دعا کریں گے؟ کچھ لوگ جلد آتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے. آتے تو ہیں جلد لیکن دعا نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ لوگ آتے بھی ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا بیٹھ کر کے جماعت کا انتظار کرتے ہیں، امام کا انتظار کرتے ہیں. بہتر چیز یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ان مبارک اوقات میں جو ہر روز 5 مرتبہ ہم کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہم اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور دوسرے مسالک میں چلے جائیں، ان کے یہاں کیا سسٹم ہے کہ وہ دعا نماز کے بعد کرتے ہیں. دعا کی قبولیت کی گھڑی کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے بیچ کا وقت ہے. لیکن لوگوں نے کیا سمجھایا ہے کہ جماعت جیسے ختم ہوگی ہاتھ اٹھا کے لوگ اجتماعی طور پہ دعا کریں گے. وہ قبولیت کی گھڑی نہیں ہے. قبولیت کی گھڑی اقامت سے پہلے کی تھی، اس میں دعا نہیں کی گئی. اور دعا کب کر رہے ہیں؟ جماعت ختم ہو گئی پھر لوگ اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں. اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے. تو جماعت کے بعد یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی نہیں ہے، بلکہ قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ اقامت سے پہلے کا ہے، یا پھر تشہد کا وقت ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کا ہے. درود الشریف پڑھنے کے بعد آدمی اپنے لیے دعا کرے، یہ قبولیت کی گھڑی. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نتیجے کے بارے میں خود فیصلہ کریں. اپنے نتیجے کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں، ہمیں یہ مکلف نہیں بنایا گیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مانگیں، ہمیں حکم دیا گیا دعا کرنے کا، اور نتیجہ اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ جو بہتر ہوگا وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا. دیکھیے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. ایک دعا کی قبولیت کا ایک سبب اور حصہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کے ذریعے سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، دعا کے ذریعے سے مصیبت کو ٹال دیا. تو یہ قبولیت کا ایک حصہ ہے. دوسرا یہ کہ نہ مصیبت ٹلی، نہ دعا قبول ہوئی، نہ وہ چیز ملی مراد حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس دعا کا اجر دے گا. قیامت کے دن دعا کا ثواب دے گا. تو ہمارا فائدہ ہے ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو گئی، دنیا بھی بن گئی، وہ مراد ہم کو مل گئی، دنیا ہم کو حاصل ہو گئی. یا اگر دعا وہ قبول نہیں ہوتی، ہماری مراد نہیں ملتی ہے تو کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملی تو تیسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ چیز ہم کو عطا کرے گا، اجر کی شکل میں، ثواب عطا کرے گا، نیکی کی شکل میں. تو ہر صورت میں مومن کے لیے دعا کرنے میں بھلائی ہے، دعا کرنے میں خیر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تو دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں مکلف یہ بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہمیں یہ نہیں ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بارے میں نتیجہ نکالیں، فیصلہ کریں کہ ہم کو کیا بہتر ہے، ہم کو کیا بہتر نہیں.
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز ہمارے وقت میں ہمارے لیے مناسب ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے ہمارا خالق ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم کو دنیا میں نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر دنیا نہیں دی، دنیا میں وہ ہماری مراد پوری نہیں کی، تو ہمارے لیے وہ دے رہا ہے جو ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں جذباتی ہوتے ہیں، جلد بازی چاہتے ہیں، جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم رنجیدہ خاطر نہ ہو، ناراض نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، اور نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بزن نہ ہو، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو اس چیز کی اس نعمت کو ہمارے لیے باقی رکھا ہے اجر کی شکل میں، جو ہمیں آخرت ملنے والی ہے۔ تو دنیا بہتر ہے یا آخرت بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ چیز ہمیں عطا کرے گا۔ تو کبھی دعا قبول نہ ہو تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بزن نہیں ہونا چاہیے، تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اذان اور اقامت کے درمیان کثرت سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے۔ رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام نسائی نے بیان کیا ہے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم ان مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھی ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔